ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث میں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک جماعت حق پر باقی رہے گی. کہتے ہیں امام ترمذی کہتے ہیں، اب ترمذی تو امام ابن کثیر سے بھی پرانی، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی پرانی، 1200 سال پرانی تقریباً، کم و بیش 1000 سال سے زیادہ پرانی کتاب ہے سنن ترمذی، اور شاید ہی کوئی مدرسہ ہوگا جس میں نہ پڑھائی جاتی ہو. کتب ستہ 6 کتابیں جو پڑھی جاتی ہیں حدیث کی مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہیں، ان میں ترمذی بھی ہے. اس کتاب میں امام ترمذی کہتے ہیں سمعت محمد ابن اسماعیل، میں نے محمد ابن اسماعیل، کون یہ بخاری ہے، امام البخاری. میں نے، امام بخاری کون ہے؟ امام ترمذی کے استاد ہیں. میں نے امام البخاری سے سنا اور وہ خود کہتے تھے سمعت علی ابن المدینی، میں نے اپنے استاد علی ابن مدینی کو یوں کہتے سنا، وذکر هذا الحدیث، اور انہوں نے ایک حدیث بیان کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق، میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا. میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ رہے گا جو حق پر رہے گا. کون ہے وہ؟ فقال علی، علی ابن مدینی کہتے ہیں امام ترمذی کے استاد کے استاد، امام ترمذی کے استاد امام بخاری، امام بخاری کے استاد علی ابن مدینی. تو امام بخاری بتا رہے میرے استاد نے بتایا مجھ کو، اور امام ترمذی بتا رہے میرے استاد نے مجھ کو بتایا. کون ہے؟ فقال علی ہم اہل الحدیث، وہ ایک جماعت جو ہمیشہ حق پر قائم رہے گی وہ کون ہے؟ ہم اہل الحدیث. دیکھیے ابھی یہاں پہ اصحاب کا بھی معاملہ نہیں رہا، یہاں تو صاف لفظ آ رہا اہل حدیث. امام البخاری کہہ رہے ہیں اپنے استاد سے نقل کرتے ہوئے. کیا یہ مدرسوں میں پڑھائی نہیں جاتی؟ کیوں بتاتے نہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اہل حدیث گمراہ ہیں، وکٹوریا کے زمانے کی پیداوار ہیں، انگریزوں کی پیداوار ہے؟ کیوں یہ محدثین کا تذکرہ نہیں ہو رہا؟ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو فقہاء کے بالمقابل، مفسرین کے بالمقابل، مؤرخین کے بالمقابل ذکر نہیں کیا جا رہا ہے، ان کو اہل باطل کے بالمقابل ذکر کیا جا رہا ہے. ایک جماعت اہل حق ہوگی. کیا اس کا مطلب صرف محدثین ہیں؟ پھر کیا مفسرین گمراہ ہیں، مؤرخین گمراہ ہیں، یہ سارے لوگ گمراہ ہیں؟ نہیں. صرف اہل جو ہے محدثین صرف حق پر ہیں؟ نہیں. یہاں پر وہ سب مراد ہیں جو اہل الحدیث ہیں، جو کتاب و سنت کے مطابق جیتے ہیں. یہ فقہاء کے، مفسرین کے، مؤرخین بالمقابل نہیں بولا جا رہا ہے، یہ اہل باطل کے بالمقابل بولا جا رہا ہے کہ ایک جماعت حق پر ہوگی. اور وہ کون ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ کون ہے؟ ہم اہل الحدیث. امام ترمذی کہتے ہیں جو اہل حدیث 1200 سال پہلے. لیکن اب دیکھیں جہالت کا کیا کیا جائے. اب اپنے کو معلوم نہیں تو بیوقوف بنانے والا بنائے گا نا. اگر ہم کو علم نہ ہو کوئی بھی آدمی بیوقوف بنا سکتا ہے. معلوم اسی اہل حدیث کیا کہتے ہیں؟ علم حاصل کرو. اگر علم نہیں رہے گا کوئی بھی آدمی آپ کو بیوقوف بنائے گا. قصور اس کا ہے تو آپ کا بھی ہے. بھائی بیوقوف بنانے والی کی غلطی ہے نا، بننے والی کی تو ہے نا. تو بنا کیوں؟ بھائی فلاں آدمی میری پیٹھ پر سوار ہو گیا، جھکا کیوں ہے نا؟ آپ جب تک جھکتے نہیں آپ کی پیٹھ پہ کوئی سوار نہیں ہوگا. آپ کے اندر اگر کمزوری ہے اس کمزوری کا فائدہ دوسرا آدمی اٹھائے گا. آپ اس کو برا نہیں بول سکتے، آپ کی بھی تو کمزوری ہے. علم اگر ہمارے پاس نہیں ہوگا لوگ ہم کو بیوقوف بنائیں گے. اہل حدیث کو لوگ برا کیوں کہتے ہیں؟ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، اہل حدیث کہتے ہیں علم حاصل کرو، دلیل مانگو، تحقیق کرو، پوچھو. لیکن بہت سارے لوگوں کو سوال پوچھنا برا لگتا ہے. اگر جا کے ان سے پوچھا جائے آپ یہ جو بولے ہیں اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل مانگتا ہے ہم سے. پھر کیا مانگے؟ اخروٹ؟ کیا مانگے بھائی؟ آپ نے کوئی بات بولی اس کے لیے ہم کیا مانگیں؟ کھجور مانگیں آپ سے؟ کیا مانگیں کیا ہم آپ سے؟ دلیل ہی تو مانگیں گے. دلیل نہیں مانگنا ہے تم کو، ہم نے جو بول دیا تم کو ماننا ہے. اچھی بات مائی باپ، آپ کی بات لے کے ہم چلے جائیں گے. ایک بڑا طبقہ ہے وہ سمجھتا ہے کہ اگر ہم نے کسی سے دلیل مانگ لی ہم گمراہ ہو جائیں گے. اہل حدیث عالم جب کچھ بات بولتا ہے اس کے پاس آ کے کوئی آدمی دلیل مانگتا ہے، ٹھیک ہے یہ دلیل اس کی ہے، کیونکہ اس کو ہوم ورک کر کے آنا پڑتا ہے، اس کے پاس دلیل ہوتی ہے.
لیکن لوگ نہیں چاہتے کہ دلیل مانگی جائے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس دلیل نہیں ہے، لہٰذا وہ دلیل مانگنے ہی کو غلط بتا دیتے ہیں. دلیل مانگنا ہی غلط ہے یہ نہیں، بلکہ دلیل مانگنا اچھی چیز ہے. دلائل کی بنیاد پر چیزوں کو قبول کرنا انسان کو گمراہی سے بچاتا ہے. تو یہ ایک بہت بنیادی بات ہے جو اہل حدیث کے بارے میں کہی جاتی ہے. اہل حدیث ابھی کیا ہے، یہ 100 سال پہلے نکلے ہیں؟ نہیں. پھر امام ترمذی بھی 100 سال پہلے نکلے ہیں، ہے کہ نہیں؟ امام ترمذی کی کتاب میں کہاں سے آ گئے؟ یہ جمپ کر کے چلے گئے 1000 سال پہلے، 100 سال بعد نکل گئے. امام ترمذی کی کتاب بہت پرانی ہے، آج بھی اس میں ہے، لیکن کوئی آپ کو نہیں بتائے گا. کیوں نہیں بتایا اب تک کسی نے؟ اہل حدیث کیوں بتایا ہے؟ اس لیے کہ اگر یہ بتا دیا جائے تو لوگ اہل حدیث کو صحیح ماننے لگ جائیں گے. آپ سے بہت کچھ چھپایا گیا ہے، آپ سے بہت کچھ، آپ بھولے بالے، آپ کو کیا معلوم، آپ کو بہت کچھ دھوکہ دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں یہ مزاج بنائے کہ ہم چیزوں کو تحقیق کرنے کے بعد قبول کریں، چیک کریں چیزوں کو صحیح کیا ہے غلط کیا ہے.